السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحدیث. محترم اور معزز سامعین، عزیز طلباء، پچھلے دو درس کے اندر حدیث جبریل کی شرح کی گئی. پہلے درس کے اندر اسلام کے ارکان کے متعلق گفتگو ہوئی تھی. دوسرے درس میں ایمان کے ارکان اور اسی طریقے سے احسان کے متعلق مختصر گفتگو ہوئی تھی. آج کے درس میں حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں کے متعلق گفتگو ہوگی. تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق اور احسان کے متعلق سوال کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دے دیا، تو حضرت جبریل نے قیامت کے متعلق سوال کیا. کہا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ سوال کرنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے. حدیث کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا تھا اس آدمی کو کہ وہ حضرت جبریل ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ میں آپ سے زیادہ قیامت کے متعلق نہیں جانتا ہوں. قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. قیامت کب قائم ہوگی یہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اس کے بارے میں علم نہیں رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اس کی وضاحت بھی کی ہے. تو حضرت جبریل نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو قیامت کے متعلق نہیں معلوم ہے، لیکن آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتلائیے. فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قیامت کی نشانیوں کے متعلق آپ مجھے بتلائیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی. کیا مطلب ہے لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی؟ شارحین حدیث نے مختلف طرح کی شرح کی ہے حدیث کے اس ٹکڑے کی.
چنانچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرب قیامت کے وقت بہت زیادہ جنگیں ہوں گی، مسلمان بہت سارے ممالک کو فتح کریں گے، اور مسلمانوں کے یہاں بہت ساری عورتیں، بہت ساری لڑکیاں لونڈی بنا کر کے لائی جائیں گی، اور پھر مسلمان ان سے وطی کریں گے اور ان سے بچے پیدا ہوں گے۔ تو وہ بچے جو ہوں گے وہ بچے ان لونڈیوں کے مالک کے درجے میں ہوں گے، ان لونڈیوں کے بطن سے، ان لونڈیوں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ بچے آزاد ہوں گے، اور وہ بچے ان لونڈیوں کے مالک کے درجے میں ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ لونڈی نے اپنے مالک کو جنم دیا۔ اور دوسری تشریح اس حدیث کی یہ کی گئی کہ قرب قیامت کے وقت والدین کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ بچہ، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گا جیسے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جس طریقے سے لونڈی کا مالک اپنے لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے اور وقت آنے پر اس کو مار بھی بیٹھتا ہے، اسی طرح کا سلوک قرب قیامت کے وقت بچے اپنی ماں کے ساتھ کرنے لگیں گے۔ یہ بھی ایک توضیح ہے اس حدیث کی۔ اور دوسری نشانی اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ ذکر کی کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ دیکھو گے کہ الحفات، ننگے پاؤں رہنے والے لوگ، العورات، ننگے بدن رہنے والے لوگ، العالہ، فقراء و مساکین، رعاء الشائی، بکریوں کے چرواہوں کو، کہ یتطاولون فی البنیان، کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنا کر کے اس پر فخر کریں گے، اس پر گھمنڈ کریں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے چپل اور جوتے نہیں ہوا کرتے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی بالکل قلاش اور مسکین تھے، ایک زمانہ آئے گا کہ وہی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اور بہت زیادہ مال و دولت ان کو حاصل ہوگی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے فخر و مباحات کریں گے، گھمنڈ کریں گے، اترائیں گے۔ تو یہ قیامت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے، وہ آدمی یعنی جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، اتنا سوال کر کے اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق سوال کر کے اس مجلس سے رخصت ہو گئے۔ کہہ رہے فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرْ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ، کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جب میری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا کہ یا عمر اتدری من السائل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس دن وہ سوال کرنے والے کون تھے؟ سوال کرنے والے کون تھے؟ کیا تمہیں اس کا علم ہے
کیا تمہیں پتہ چلا کہ وہ کون آدمی تھے جو آئے تھے اور ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کر رہے تھے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہہ رہے میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب ہمیں نہ معلوم رہے تو پھر ہمیں اس کے تعلق سے اپنے لا علمی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس میں پھر اپنی طرف سے بنا کر کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، اتنا ہی بیان کرنا چاہیے جتنے کا علم ہو انسان کو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، کہ وہ اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام تھے۔ کیوں آئے تھے؟ آتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھلا دیں، دین کے جو مبادیات ہیں، دین کی جو اہم باتیں ہیں وہ تمہیں سکھلا سکیں، سوال اور جواب کی شکل میں۔ سوال کیا اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق اور قیامت کے متعلق، قیامت کی نشانیوں کے متعلق، تاکہ تم سمجھ سکو کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تمہیں دین کا نچوڑ معلوم ہو جائے، دین کا خلاصہ تمہیں پتہ چل جائے۔ تو یہ حدیث انتہائی اہم حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، مطول حدیث ہے، لیکن انتہائی اہم حدیث ہے۔ ہر مسلمان کو یہ حدیث پڑھنا چاہیے، اس حدیث کو سمجھنا چاہیے، اور اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان باتوں کا اعتقاد رکھنا چاہیے، جن کا تعلق عمل سے ان پہ عمل کریں، اور جن کا تعلق اعتقاد سے ہے ان کا اعتقاد رکھیں۔ تو یہ حدیث، جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ اس حدیث کو ام السنہ قرار دیا گیا ہے، کہ تمام حدیثوں کی ماں ہے یہ حدیث، یعنی اس حدیث کے اندر پورے دین کا خلاصہ موجود ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو، ہر طالب علم کو یہ حدیث پڑھنا چاہیے اور اس حدیث کے معانی و مفہوم کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث کو پڑھنے اور اس حدیث کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم نے ان دروس کے اندر جو باتیں سیکھی ہیں، اے اللہ تو ان باتوں کو ہمارے لیے نفع بخش بنا۔ اے اللہ رب العالمین، تو جس طریقے سے ہمیں آج اس مسجد کے اندر تو نے ہمیں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں جنت کے اندر بھی جمع فرما۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہم تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا، ہم تمام مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔